السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 6 دی مین ہو واز اے ہاسپٹل. ایک شخص یا ایک انسان جو اپنی ذات میں اپنے آپ میں ہسپتال تھا. ریٹن بائی جیروم کے جیروم. ایکچولی ایسے اور اسٹوری کی طرف جانے سے پہلے ہم لوگ رائٹر کی آٹوبایوگرافی کے بارے میں جان لیتے ہیں. آپ ایک فیمس انگلش ناولسٹ اور پلے رائٹر تھے. آپ فیمس ہیومرسٹ تھے. ہیومرسٹ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی رائٹنگ میں طنز و مزاح کو انکلوڈ کرتے ہیں، کہ جن کی جو رائٹنگ کے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر طنز و مزاح سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جیروم کے جیروم کو 14 سال کی عمر میں کچھ فائنینشیل کنڈیشنز کی وجہ سے اسکول چھوڑنا پڑا کہ ان کی جو فیملی ہے وہ ان کی ایجوکیشن کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہیں اسکول چھوڑنا پڑا. آپ نے ایک ریلوے کلرک کے طور پر کام کیا اور اس کے بعد آپ نے ایکٹر اور جرنلسٹ کے طور پر بھی کام کیا. آپ کا سب سے جو فیمس ناول ہے وہ ہے 3 Men in a Boat. اور 3 Men in a Boat کو جو 100 فنیسٹ اور گریٹ ناول کنسیڈر کیے جاتے ہیں انگلش لٹریچر میں، اس میں سے 33 نمبر پر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کا نمبر 33 ہے. اینڈ دین اٹ از کنسیڈرڈ ون آف دی فنیسٹ انگلش بکس ایور ریٹن. اینڈ دین اس کی ٹرانسلیشن بہت ساری لینگویجز میں کی گئی ہے. کس وجہ سے بہت ساری لینگویجز میں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے؟ کیونکہ ایک تو اس کا نمبر 33 اور دوسرا جو ہے جو بھی انگلش لٹریچر میں انگلش ہسٹری میں بکس لکھی گئی تھی ان میں سے جو اچھی بکس 300 ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کو بہت ساری لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا. اور آج کا جو ہم لوگوں نے لیسن پڑھنا ہے دی مین ہو واز اے ہاسپٹل، جو ایسے ہم لوگوں نے پڑھنا ہے وہ اسی ناول کے ایک اقتباس میں سے ہے. اسی ناول کا کچھ حصہ، اسی ناول کا کچھ پارٹ ہمارے ساتھ ہمارے سلیبس میں شیئر کیا گیا ہے. اس کی کہانی ایکچولی سٹارٹ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے ناول کی کہ 3 آدمی ہوتے ہیں. 2 اس کے دوست ہوتے ہیں جیروم کے، جن کا ایک کا نام جارج اور دوسرے کا نام ہیرس ہوتا ہے اور تیسرا جیروم خود ہوتا ہے. اور یہ تینوں کے تینوں جو ہیں ہائپوکونڈریا کا شکار ہوتے ہیں. ہائپوکونڈریا کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی صحت کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، کہ جو چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر اپنی صحت کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ آپس میں بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جو صحت کے ایشوز ہوتے ہیں، جو پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو دین یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے اوور ورک سے تھک چکے ہیں، تو ہمیں جو ہے کچھ ہالیڈیز کی، کچھ چھٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ 3 دن کے لیے اپنا ایک بوٹنگ ٹرپ تیار کرتے ہیں تھیمس ریور کی طرف، اور وہیں سے ایکچولی یہ جو ایسے ہے اس کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے. جیروم کے جیروم اپنی کہانی جو ہے اپنے ایکسپیرینس جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں لیور کی بیماری کے متعلق ایک اشتہار پڑھ رہا تھا، ایک ایڈورٹیزمنٹ پڑھ رہا تھا کہ جس میں نیچے سے اس طرح سے کر کے اس کی سمٹمز لکھی ہوئی تھی. تو مجھے پتہ چلتا ہے جیسے جیسے میں نے اس کی سمٹمز پڑھی تو شاید میرا جو لیور ہے وہ خراب ہے، کہ میرا جو لیور ہے وہ پراپرلی ورکنگ نہیں کر رہا. کیونکہ جب بھی ہم لوگ جتنی بھی میڈیسنس کے اشتہار وغیرہ یا ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ آتی ہیں تو ان کے نیچے اس طرح سے سمٹمز لکھی گئی ہوتی ہیں کہ اگر آپ میں یہ سمٹمز موجود ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اس بیماری کا شکار ہیں. تو جیروم کے جیروم کہتا ہے کہ مجھے بھی شک گزرتا ہے کہ شاید میرا لیور جو ہے وہ خراب ہے اور میں اس بیماری میں مبتلا ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرا جانا جو ہے وہ برٹش میوزیم میں ہوا، اور وہاں پر میں صرف اور صرف جو ہے نا ایک معمولی سی بیماری کے متعلق، ہے فیور کے متعلق، بخار کے متعلق پڑھنے گیا تھا. اور جیسے جیسے وہ کہتا ہے کہ میں بیماری اس کے متعلق جو بیماری تھی مجھے ہے فیور کی، جو بخار تھا اس کے متعلق میں نے بک میں سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کی سمٹمز کیا ہیں، اینڈ دین کہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بائی چانس جو ہے نا مجھ سے ایک پیج جو ہے اس بیماری کے علاوہ جو ہے وہ پلٹا گیا، اور جیسے جیسے میں نے اس پیج کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں صرف اور صرف جو ہے فیور میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ بہت ساری اور بیماریوں میں مبتلا ہوں. کہ جیسے جیسے جیروم کہتا ہے کہ میں ان بیماریوں کے متعلق پڑھتا گیا، مجھے پتہ چلتا گیا کہ مجھے وہ ساری کی ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کہ میں ان ساری بیماریوں میں مبتلا ہوں. کہ الفابیٹس کی وہ بات کرتے ہیں کہ A to Z جتنی بھی بیماریاں میں نے پڑھی ہیں وہ مجھے ایسے فیل ہوا کہ ساری کی ساری جو ہے میرے اندر موجود ہے. جس میں پھر وہ کنسیڈر کرتا ہے، گنواتا ہے کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھے ٹائیفائڈ فیور بھی ہے، مجھے ایس ٹی وٹاس
ڈینس کی بیماری بھی ہے، برائٹ ڈیزیز کی بیماری بھی ہے، مجھے کولرا کی بیماری بھی ہے، ڈپتھیریا، گاؤٹ، زیمسیس کے، یہ ساری کی ساری جو ہے میجر بیماریاں، میجر ڈیزیزز جو ہیں وہ مجھ میں موجود ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ان کے سمپٹمس پڑھتا جا رہا تھا. اینڈ دین اس کے بعد جروم جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میں سینٹر میں ہوں اور یہ بیماریاں جو ہیں ارد گرد ان سب بیماریوں نے مجھے ڈیزیزز میں گھیرا ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف اور صرف وہاں پر ایک بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جب ساری بیماریاں مجھ میں موجود ہیں تو ہاؤس میٹس نی کے گھٹنے کا جو سوجن ہوتی ہے وہ بیماری مجھ میں مبتلا نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس بیماری پر جروم افسوس کرتا ہے اس بات پر کہ جہاں باقی بیماریاں مجھ میں مبتلا ہیں تو یہ ہاؤس میٹ نی کی جو بیماری ہے وہ مجھ میں موجود کیوں نہیں، کہ اگر یہ ایک ہاؤس میٹ نی کی بیماری بھی مجھ میں موجود ہوتی تو یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. لیکن فائنلی وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا کہ اس بیماری کے بغیر ہی جینے کا ارادہ کر لیا، جینے کا تصور کر لیا. دین وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں پر ابھی بیٹھا ہوا تھا برٹش میوزیم میں کہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکوزیشن کنسیڈر کرنے لگ جاتا ہوں. ایکوزیشن کس لیے؟ ایکوزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تحفہ کنسیڈر کرتا ہوں. کس کے لیے؟ کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب میں میڈیکل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں تحفہ اس لیے ہوں کہ انہیں مختلف بیماریوں کے متعلق جانے کے لیے کبھی کسی مریض کو چیک کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے، کبھی کسی ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے. لیکن جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی جتنی بھی پریکٹس ہوگی بیماریوں کی وہ ساری کی ساری مجھ پر کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہے میں ان کے لیے جو ہے وہ ایک ایکوزیشن ہوں گا اور مجھ پر پریکٹس کرنے کے بعد وہ اپنا میڈیسن کا ڈپلوما وغیرہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے پھر میں نے اپنا معائنہ کرنے کی کوشش کی. تو سب سے پہلے جروم کہتا ہے کہ میں نے اپنی نبض محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میری نبض جو ہے چل ہی نہیں رہی، مجھے اپنی پلس جو ہے مجھے اپنی نبض کہیں بھی نہیں ملی. تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی گھڑی اتار کر سائڈ پر رکھی اینڈ دین اس کو میں نے واچ کو آن کیا. تو پھر مجھے پتا چلا کہ میری جو پلس ہے، میری جو نبض ہے وہ 147 ٹائمز کے 147 دفعہ ایک منٹ میں جو ہے دھڑک رہے تھے. اینڈ دین کہ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا جو ہے وہ ہارٹ دل جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. تو میں نے جو ہے وہ اس کو دیکھا اپنے دل کو کہ دائیں بائیں کبھی اپنے کہیں ہاتھ لگاتا تھا، کبھی کہیں ہاتھ لگاتا تھا. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے سامنے جو ہے وہ تھپکی بھی ماری سینے کے اوپر، لیکن مجھے میرا دل ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کہیں تھا ہی نہیں. لیکن فائنلی وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بات پر گزارا کر لیا، اکتفا کر لیا. میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں زندہ ہوں تو میرا دل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر تو دھڑک رہا ہوگا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زبان باہر نکالی اور اپنی زبان باہر نکال کر اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیا اور ایک آنکھ کھول کر اس کی زبان کو دیکھنے کی کوشش کی. تو مجھے اس زبان کی صرف اور صرف جو ہے نا ایک نوک نظر آئی اور اس کے علاوہ مجھے اپنی زبان کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی پارٹ نہیں نظر آیا. اور جو وہ نوک تھوڑی سی نظر آئی تو اس سے بھی میں نے جج کر لیا، گیس کر لیا کہ شاید مجھے جو ہے وہ سکارلیٹ فیور ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان ساری بیماریوں کے بارے میں جان لیا تو میں وہاں پر ہی سیٹ وتھ فروزن کے وہاں پر ڈر کے مارے جو ہے نا جم کر بیٹھ گیا. اینڈ دین وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ میں جب آیا تھا یہاں پر برٹش میوزیم میں تو آئی واک ان ٹو دی ریڈنگ روم اے ہیپی، میں بالکل خوشی اور ایک اچھا خاصا ہیلدی مین آیا تھا. لیکن جب اب میں یہاں پر سے جا رہا ہوں تو آئی کرالڈ آؤٹ اے ڈک ریپڈ ریک، کہ میں ایک بیمار آدمی کی طرح ڈیزیز پرسن بن کر یہاں سے نکل رہا ہوں. تو فائنلی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ہمت کی اور ہمت کر کے میں نے یہ سوچا کہ اب مجھے اپنے ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے کہ شاید اس کا کوئی نہ کوئی پاسبل سولوشن جو ہے وہ مجھ تک پہنچ جائے، کہ اس کا کوئی نہ کوئی پاسبل سولوشن نکل آئے. تو وہ فائنلی کیا کرتا ہے، میڈیکل مین کے پاس کے مینس کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے لیے بھی وہ سوچتا ہے کہ شاید میں اس کے لیے بھی ایکوزیشن ہوں، کہ جو ڈاکٹر ہے اس کو بھی پریکٹس کرنے کے لیے کئی سو مریضوں کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ تقریباً اس نے مثال دی ہوئی ہے کہ 1700 جو ہے آرڈینری مریضوں کو وہ دیکھتے ہیں اینڈ دین جو ہے کہ اس کی پریکٹس کمپلیٹ ہوتی ہے. لیکن اب اسے 1700 کی بجائے صرف ایک ہی مجھے وہ دیکھ لے گا اور اس کی پریکٹس کمپلیٹ ہو جائے گی. تو وہ کیا کرتا ہے کہ فائنل ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. ڈاکٹر جو اس کا پرانا دوست ہوتا ہے ڈاکٹر کو جا کر کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں تمہیں ساری بیماریوں کے بارے میں بتاؤں کہ کون کون سی بیماری مجھے ہے،
تو اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بیماری کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو بیماری مجھے نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے بیماریوں کے متعلق گنوانا شروع کیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جو عمر ہے وہ ختم ہو جائے. اس لیے میں تمہیں ایک بیماری کے متعلق بتاتا ہوں، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے ہاؤس میٹس نی کی جو بیماری ہے وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کہ ایوری تھنگ ایلس ہاؤ ایور آئی ہیو گاٹ، کہ اس کے علاوہ ہر چیز مجھ میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ڈاکٹر کو یہ بھی بتایا کہ یہ سارا کچھ جو ہے مجھے کس طرح سے معلوم ہوا. تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے میرا معائنہ شروع کر دیا کہ سب سے پہلے جو ہے اس نے میری ہی ہٹ می اوور دی چیسٹ، کہ اس نے میری چیسٹ کو چیک کیا، اینڈ دین کہ اس نے اپنا جو سر تھا وہ آہستہ سے میری چیسٹ پر مارا، اینڈ دین کہ اس نے جو ہے وہ میری پلس کو چیک کیا، میرے منہ کا معائنہ کیا کہ شاید جو ہے وہ مجھے تسلی دینا چاہتا تھا. پھر فائنلی وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے ایک پریسکرپشن لکھ کر دیا. پریسکرپشن سے مراد کے ایک نسخہ لکھ کر دیا. رائٹر یہ کہتا ہے جروم کے میں وہ نسخہ پریسکرپشن ڈاکٹر سے لیا، اور میں پاس ہی ایک جو ہے کیمسٹ کی دکان تھی، میڈیکل سٹور تھا، تو میں وہاں پر چلا گیا. جیسے ہی میں نے کیمسٹ کو وہ نسخہ پریسکرپشن دیا تو کیمسٹ جو ہے اس نے کیا کیا کہ سمپلی جو ہے کہ دی کیمسٹ ہینڈڈ اٹ بیک ٹو می، اس نے مجھے واپس کر دیا. اور فائنلی اس نے کہا کہ ہمارے پاس یہ مطلوبہ چیزیں نہیں ہیں. ہاں اگر میڈیکل سٹور کی جگہ کوئی کوآپریٹو سٹور یا فیملی سٹور وغیرہ ہوتا تو ہم آپ کی مدد ضرور کر سکتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا، پریشان ہوا. خیر میں نے اس سے وہ پریسکرپشن اس کا پکڑا، اور پکڑ کر جو ہے وہ میں میڈیکل سٹور سے باہر آ گیا. اور باہر آ کر جیسے ہی میں نے اس پریسکرپشن کو دیکھا تو وہ پریسکرپشن نہیں تھا بلکہ اس کے اوپر کچھ ایڈوائسز لکھی ہوئی تھی. اور وہ ایڈوائسز کیا تھی کہ 1 LB بیف اسٹک ایوری 6 آور، کے ہر 6 گھنٹے کے بعد 1 پاؤ گائے کا گوشت کھانا ہے. اینڈ دین کے 10 miles واک ایوری مارننگ، کے ہر صبح 10 میل لمبی واک کرنی ہے، سیر کرنی ہے. اینڈ بیڈ ایٹ شارپ ایوری نائٹ، کے اور رات کو 11 بجے جلدی سو جانا ہے. اور لاسٹ اینڈ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایڈوائس جو اس میں لکھی ہوئی تھی کہ ڈو ناٹ اسٹف یور ہیڈ وتھ تھنگس یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، کہ اپنے آپ کو، اپنے سر کو ان چیزوں کے ساتھ مت کھپاؤ جن کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، جن کو آپ لوگ نہیں سمجھتے. تو جروم یہ کہتا ہے کہ میں نے ان ڈائریکشنز کو، ان ایڈوائسز کو کے اوپر عمل کیا، اور فائنلی جو ہے نا کہ میں دن بدن بہتر ہوتا گیا، اور اب میری لائف بالکل کمفرٹیبل ہے. اب مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اسمین کے یہ لیسن ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے زندگی میں، لائف میں پراپر بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور یہ جو انگزائٹی، انڈیو خام خواہ کے فیئر ہوتے ہیں، یہ ہمیں اپنے مائنڈ میں کریٹ نہیں کر لینے چاہیے. کہ جن چیزوں کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، جن چیزوں کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے سر کو ان کے ساتھ نہیں کھپانا چاہیے. کہ خام خواہ کے جو فہم ہے وہ اپنے مائنڈ میں اور دل میں کریٹ نہیں کرنے چاہیے. کہ یہ جو ڈاکٹر کی ٹرمز اینڈ آل دیٹ، کہ وہ سارا کچھ وہی سمجھ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ وہ جو چیز ہوتی ہے وہ انہی کو ہی سمجھ دینی چاہیے. کہ ہمیں اپنے آپ کو فضول میں ان باتوں میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سو اٹس آل اباؤٹ یور ٹوڈیز لیسن، دی مین ہو واز اے ہاسپٹل ان ہمسیلف. ٹیک کیئر بیٹا، اللہ حافظ.